بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہماری کاٹیج کنورسیشن کا یہ دوسری قسط ہے۔ ہم جیسا کہ میں آپ سے بہت سے سالوں سے یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں تمام احمدی دوستوں سے کہ خدا را مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھیں، تو بہرحال شاید جماعت احمدیہ یا مذہب احمدیت میں سے تو کوئی اس سلسلے کو شروع نہ کرے، لیکن میں انتہائی ممنون ہوں جناب چودھری اکبر صاحب کا کہ جنہوں نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے اور یہ آئیڈیا ہمیں جناب امام عمر صوبیدار صاحب نے دیا کہ کیوں نہ ہم ہی یہ سلسلہ شروع کر دیں، جس کو چوئی صاحب نے قبول کیا، اور ہم آج اس سلسلے کا کہ مرزا صاحب کی کتابوں کا درس سمجھے یا مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے وہ چودھری صاحب کی زبانی ہم آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے، اور اس سے بحیثیت احمدی چوئی صاحب کیا سمجھے تھے، اور جب چوئی صاحب نے احمدیت کو چھوڑا اور اس کے بعد بحیثیت مسلمان انہوں نے کیا سمجھا، یہ چیز آپ کے سامنے جب آئے گی تو دعوت دیتے ہیں ہم کہ احمدی حضرات اور مسلمان حضرات اگر اس سلسلے میں کسی قسم کا انہیں کوئی بھی سوال ہو یا وہ یہ سمجھیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی تو بات کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے کی جو ابتدا ہے ہم روحانی خزائن کی جلد 14 اور مرزا صاحب کی کتاب کشف الغطا سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آئیے چودھری صاحب سے کشف الغطا کے جو مضمون ہے، جو مرزا صاحب کی کتاب ہے، اس کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا گیا۔ جناب چوئی صاحب پلیز کشف الغطا سے ابتدا کیجئے اور بتائیے احمدی اور مسلمان دوستوں کو کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا، کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا۔ وعلیکم السلام جناب، شکریہ بہت بہت تعارف کا۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک لفظ اس کے اندر پڑھیں گے تاکہ کانٹیکسٹ کا اور اس کے معنی کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ رہے۔ اگر میں کوئی تلفظ پراپر نہ کر سکوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، اور اگر سامعین میں سے یا آپ کو کوئی سوال ہو تو بیچ میں مجھے انٹرپٹ کر دیجیے گا، چونکہ ہمارا مقصد سیکھنا ہے تاکہ ہمارا مقصد اس کو کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے جلد اول سے، میں پڑھ رہا ہوں اوپر ٹائٹل پیج سے، اے قادر خدا اس گورنمنٹ عالیہ انگلیشیا کو ہماری طرف سے نیک جزا دے اور اس سے نیکی کر جیسا کہ اس نے ہم سے نیکی کی، آمین۔ کشف الغطا یعنی ایک اسلامی فرقہ کے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے بحضور گورنمنٹ عالیہ اس فرقہ کے حالات اور خیالات کے بارے میں اطلاع، اور نیز اپنے خاندان کا کچھ ذکر اور اپنے مشن کے اصولوں اور ہدایتوں اور تعلیموں کا بیان، اور نیز ان لوگوں کی خلاف واقعہ باتوں کا رد جو اس فرقہ کی نسبت غلط خیالات پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہی الزام ہم پہ بھی آتا ہے کہ ہم غلط خیالات، اس لیے ہم ایک لفظ بھی نہیں چھوڑیں گے اس میں سے۔ اور یہ مؤلف تاج عزت جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہندامہ اقبال ہا کا واسطہ ڈال کر بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلیشیا کے اعلیٰ افسروں اور معزز حکام کی باادب گزارش کرتا ہے کہ براہ غریب پروری و کرم گستری اس رسالہ کو اول سے آخر تک پڑھا جائے یا سن لیا جائے، اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ رسالہ تالیف ہو کر 27 ستمبر 1898 کو مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں اہتمام حکیم فضل الدین صاحب مالک کے مطبع کے مطبوع ہوا۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی؟ بالکل ٹھیک۔ تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ اس وقت ایک میرے صاحب پر ایک کیس ہوا تھا، جس کیس کے اندر جج نے تھوڑا سخت نظر سے دیکھا تھا مرزا صاحب کی پیش گوئیوں کو اور مرزا صاحب کی جو سلوک تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ کا مطلب یہ کہ یہ رسالہ لکھنے کی وجہ تسمیہ جو ہے یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، کیوں لکھا گیا، یہ ایک کیس کے ضمن میں بالکل۔ اور یہ ایک ان کی طرف سے بڑی کوشش تھی مرزا صاحب کی طرف سے کہ فوراً سارے افسران اس کو پڑھیں، یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو انگریز کا بہت زیادہ انہوں نے جو خوشامد کی وہ اسی وقت سے شروع ہوئی۔ ان کو ڈر پڑ گیا کہ انگریز حکومت کہیں ان کو جیل نہ کر دے یا قید نہ کر دے۔ وہ 1899 میں 1899 میں ایک کرمنل کیس بھی ہوا اس سلسلے میں کہ یہ جو لوگوں کو موت کی دھمکیاں اور پیش گوئیاں وغیرہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کتاب، یہ قسم کا عاجزانہ قسم کا ایک صفائی ہے جو مرزا صاحب پیش کر رہے ہیں۔ چوئی صاحب یہاں پہ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ مطلب کیس تھا اور سلسلے میں مرزا صاحب نے خوشامد کی، یہ جو بات کی، یہ جو آپ کے الفاظ ہیں کیا مطلب بطور احمدی ایک جو احمدی پڑھتا ہے
وہ بھی انہی چیز کو اسی طرح لے گا، یا یہ آپ کی مطلب جو بات ہے جو آپ اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں یہ اس وقت آپ کر رہے ہیں، یا ایک احمدی اگر نتیجہ اخذ کرے تو کیا یہی؟ ہاں آپ کی بات بجا، میں احمدی ہوتے ہوئے لفظ خوشامد شاید استعمال نہ کرتا، مگر احمدی ہوتے ہوئے بھی یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے ایک نا احساس ہوتا تھا کہ یار اتنی زیادہ ایک پیغمبر جو ہے، ایک جو نبی اللہ ہے، وہ اتنا زیادہ جو ہے الفاظ تعریف کے اور اپنی صفائی کے کیوں پیش کر رہا ہے، خاص طور پہ کیسرہ ہند ایک بارہ کا واسطہ ڈال، مطلب جیسے انسان کسی کے آگے کرتا ہے، ملکہ کا واسطہ ڈال کے افسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھو اس کو۔ بیسیکلی ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ ان کی یہ پیش گوئیاں وغیرہ جو ہیں یہ حکومت کو ناگوار گزر رہی ہیں، اور وہ ایک قسم کا لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ پڑھو، وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ نہیں احمدی دوستو، میں یہاں پہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ چوئی صاحب کے ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ چوئی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کس کا واسطہ کس کو ڈالا جا رہا ہے، آپ اس پہ غور کیجئے۔ اپارٹ فرام دیٹ کہ آپ چوئی صاحب سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، غور کریں کہ ایک شخص جس کا دعویٰ نبی کا ہے، جس کا دعویٰ مامور من اللہ کا ہے، اور وہ شخص کس کے واسطے ڈال رہا ہے، پلیز اس پہ غور کیجئے۔ جی چوئی صاحب۔ وہ پھر آ گیا فکرہ، میں تاج عزت عالی جناب حضرت مکرمہ ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دامہ اقبالہا کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ اس رسالہ کو ہماری عالی مرتبہ حکام توجہ سے اول سے آخر تک پڑھے۔ کاش احمدی بھی پڑھتے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ میں جس کا نام غلام احمد اور باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ قادیان ضلع گرداسپورہ پنجاب کا رہنے والا ایک مشہور فرقہ کا پیشوا ہوں۔ فرقہ کا بھی لفظ احمدی استعمال کرتے ہیں، مرزا صاحب نے استعمال کرنا شروع کیا، لوگ مسلک یا مذہب کہتے ہیں، فرقہ کا استعمال جو ہے وہ پیشوا بہت کم استعمال کرتے ہیں اسلام کے اندر۔ صاحب نے فرقہ جدیدہ، فرقہ مبارکہ کے لفظ بھی استعمال کیا ہے، جو پنجاب کے اکثر مقامات میں پایا جاتا ہے، اور نیز ہندوستان کی اکثر اضلاع اور حیدرآباد اور بمبئی اور مدراس اور ملک عرب اور شام اور بخارا میں بھی میری جماعت کے لوگ موجود ہیں۔ لہٰذا میں قرین مصلحت سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر رسالہ اس غرض سے لکھوں کہ اس محسن گورنمنٹ کے اعلیٰ افسر میرے حالات اور میری جماعت کے خیالات سے واقفیت پیدا کر لیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ نیا فرقہ ان ملکوں میں دن بدن ترقی پر ہے، یہاں تک کہ بہت سے دیسی افسر اور معزز رئیس اور جگیردار اور نامی تاجر اس فرقہ میں داخل ہو گئے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے عام خیال کے مسلمانوں اور ان کے مولویوں کو اس فرقہ سے دلی اناد اور حسد ہے۔ اب وہ مرزا صاحب یہی سمجھتے رہے ہیں ساری زندگی کہ ان کو اناد اور حسد ہے۔ آج کل بھی یہ احمدی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ان کی ترقی سے اناد اور حسد ہے۔ ہم تو ایک بات پیش کر رہے ہیں کہ حسد ہمیں کہاں، ہم تو ایک سچائی، ایک منطق کی بات جو ہے وہ سامنے لے کر آئے۔ کیا آپ اس چیز سے ایگری نہیں کریں گے کہ جو جماعت کے مخالفین ہیں، مطلب مسلمان حضرات، وہ جب اس قسم کے بیان دیتے ہیں، جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا احمدی حضرات یا مرزا غلام احمد یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب نہیں تھے کہ یہ اناد ہمارے بارے میں اور یہ حسد کرتے ہیں؟ مگر اناد اور حسد پہلی وجہ نہیں تھی، پہلی وجہ مرزا صاحب کے کلیم اور ان کا رویہ باقی مسلمانوں کے ساتھ اور ان کو برا بھلا کہنا، وہ وجہ بنی۔ تو اناد اور حسد کہیں ہوتا ہوگا، مگر اناد اور حسد پرائمری وجہ نہیں ہے مرزا صاحب کی مخالفت کی، کہ کوئی نیا فرقہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، exactly. مطلب ان کے کردار اور ان کے دعویٰ جات کی بنیاد پر ایک جو ایک تنقید تھی، جو ایک اچھی تنقید تھی، تنقید ہونی چاہیے، ہر ایک دعوے دار کے اوپر تنقید ہونی چاہیے، وہ شروع میں جو تنقید ہوئی ہے اس کے اندر اناد اور حسد شامل نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور ممکن ہے کہ اس حسد کی وجہ سے خلاف واقعہ امور گورنمنٹ تک پہنچائے جائیں، سو اسی لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس رسالہ کے ذریعہ سے اپنے سچے واقعات اور اپنے مشن کے اصولوں سے اس محسن گورنمنٹ کو مطلع کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ڈر تھا ان کو، یہ جو جج نے میرے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، یہ کوئی میرے خلاف بات کر رہا ہے، حالانکہ انگریز ہے، انگریز کہتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، لیکن یہاں پہ تو کوئی چیز ذکر نہیں کر رہے اپنے کسی کیس کا، ابھی آہستہ آہستہ آئے گا، مطلب آہستہ آہستہ آئے گا، اچھا، اور اگر نہ آیا تو ہم کہیں اور سے اس کا حوالہ جو ہے وہ پیش کر دیں گے۔ اب میں صفائی بیان کے لیے ان امور کے ذکر کو 5 شاخ پر منقسم کرتا ہوں۔ اول یہ کہ میں کون ہوں اور کس خاندان سے ہوں، یہاں پہ وہ 50 کتابوں کا، 50 گھوڑوں کا اور 50 الماریوں کا ذکر جو ہے، ٹھیک ہے؟ اول یہ کہ میں کون ہوں اور کس خاندان سے ہوں، سو اس بارے میں اس قدر ظاہر کرنا کافی ہے کہ میرا خاندان ایک خاندان ریاست ہے، اور میرے بزرگ والیان ملک اور خود سر امیر تھے، جو
سکھوں کے وقت میں یک دفعہ تباہ ہوئے، اور سرکار انگریزی کا اگرچہ سب پر احسان ہے مگر میرے بزرگوں پر سب سے زیادہ احسان ہے کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کے سائے دولت میں آ کر، دولت مانے حکومت، ٹھیک ہے، میں آ کر ایک آتشی تنور سے خلاصی پائی اور خطرناک زندگی سے امن میں آ گئے۔ میرا باپ مرزا غلام مرتضیٰ اس نواح میں ایک نیک نام رئیس تھا، اور گورنمنٹ کے اعلیٰ افسروں نے پرزور تحریروں کے ساتھ لکھا کہ وہ اس گورنمنٹ کا سچا مخلص اور وفادار ہے۔ یہ آگے تحریر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور میرے والد صاحب کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور ہمیشہ اعلیٰ حکام میں عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، اور اخلاق کریمانہ کی وجہ سے حکام ضلع اور قسمت کبھی کبھی ان کے مکان پر ملاقات کے لیے بھی آتے تھے، کیونکہ انگریزی افسروں کی نظر میں وہ ایک وفادار رئیس تھے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کی اس خدمت کو کبھی نہیں بھولے گی کہ انہوں نے 57 کی ایک نازک وقت میں، یہ جو غدر جس کو بولتے ہیں، جنگ آزادی جس کو بولتے ہیں، کہ ایک نازک وقت میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر 50 گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور 50 سوار اپنے عزیزوں اور دوستوں میں سے مہیا کر کے گورنمنٹ کی امداد کے لیے دیے تھے۔ چنانچہ ان سواروں میں سے کئی عزیزوں نے ہندوستان میں مردانہ وار لڑائی مفسدوں سے کر کے اپنی جانیں دی۔ اب یہ مفسد کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو جنہوں نے جنگ آزادی میں لڑے، ان کو یہ مفسد کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کا حوالہ بھی موجود ہے۔ یہ 50 گھوڑے جو قادیان میں سے گئے نا، اس کا حوالہ وکی پہ ہمارے۔ اچھا، یہاں آپ جو کہہ رہے ہیں مفسدوں سے مراد جو ہے مسلمان ہیں، وہ مسلمان، ہاں، انگریز نہیں ہیں، انگریز نہیں ہے، کیونکہ اس کو انگریز کے دور میں غدر کہا جاتا تھا، بعد میں ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، جو 1857 میں زیادہ تر مسلمان سپاہیوں نے حکومت، یہ فوج کے بغاوت، مطلب حکومت کے خلاف، تھی، ان کو مفسد کہا ہے۔ اچھا چوئی صاحب، یہاں پہ ایک چیز ذرا واضح کر دیجئے کہ مرزا صاحب اپنے خاندان اور اپنے باپ کی وفاداری اور اس کی جو بھی خدمات ہیں اس کا ذکر کر کے اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں، جبکہ ایک اصول اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے کریکٹر کو، اپنی ذات کو، کہ میں کیا ہوں، اپنے نبی اللہ بنے، مطلب چلے نبی اللہ بات کی بات ہے، میں یہاں پہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ اپنے کریکٹر کو، اپنی ذات کو پیش کرتا ہے کہ لک ایٹ می، کہ ہاؤ لائل، ہاؤ نوبل، ہاؤ پائس آئی ہے، ہاؤ دا اسٹرانگ کریکٹر آئی ہے۔ مرزا صاحب یہاں پہ پدرم سلطان بود والی بات کر کے کہ میرا باپ یہ تھا، میرا باپ وہ تھا، اس نے یہ کیا، لہٰذا اس کی وجہ سے میرے پہ نظر کرم کی جائے، ڈز اٹ میک سینس؟ یہ ایک ہے، پانچ آرگومنٹ پیش وہ کریں گے اس کتاب کے اندر، یہ پہلا ہے۔ اب دیکھیں آپ اس کے بارے میں صرف یہ بتا دیں کہ کیا یہ کرائیٹیریا، نہیں، یہ مطلب کہ لوگ پیش کرتے ہیں، مگر اکثر وہی لوگ پیش کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ اوکے جی، اپنی جانے دی میرا بھائی مرزا غلام قادر، اور میرا بھائی مرزا غلام قادر مرحوم نمو کے پتن کی لڑائی میں پتن کی لڑائی میں شریک تھا اور بڑی جان فشانی سے مدد دی۔ غرض اسی طرح میرے ان بزرگوں نے اپنے خون سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی متواتر خدمتوں سے اپنی وفاداری کو گورنمنٹ کی نظر میں ثابت کیا ہے۔ سو انہی خدمات کی وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ ہمارے خاندان کو معمولی رعایا سے نہیں سمجھے گی اور اس کے اس حق کو کبھی ضائع نہیں کرے گی کہ جو بڑے فتنہ کے وقت میں ثابت ہو چکا ہے۔ بڑے فتنہ کے مراد 57 کا غدر، جو 57 کا جنگ آزادی، ٹھیک ہے۔ سر لیپل گریفن صاحب نے اپنی کتاب تاریخ رئیسان پنجاب، اس کا بھی حوالہ ہمارے پاس اس کی وکی پہ نا ہماری ہے، پنجاب میں میرے والد صاحب اور میرے بھائی مرزا غلام قادر کا ذکر کیا ہے، اور میں ذیل میں ان چند چٹھیات حکام بالا دست کو درج کرتا ہوں جن میں میرے والد صاحب اور میرے بھائی کی خدمات کا کچھ ذکر ہے۔ اب یہ انگلش کا ہے، میں انگلش پہ پڑھ دوں گا، ساتھ فارسی میں اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، انگریزی میں ٹو مرزا غلام، ٹرانسلیشن آف سرٹیفکیٹ آف جے ایم ولسن ٹو Mirza Ghulam Murtaza Khan, Chief of Qadian. I have perused your application reminding me of your and your family's past services and rights. I am well aware that since the introduction of the British government, you and your family have certainly remained devoted, faithful and steady subjects, and that your rights are really worthy of regard. In every respect, you may rest assured and satisfied that the British government will never forget your family's rights and services, which will receive due consideration when a favorable opportunity offers itself. You must continue to be faithful and devoted subjects, as in it lies the satisfaction of the government and your welfare. 11 June 1849, Lahore.
اگلا خط جو ہے ٹرانسلیشن آف مسٹر رابرٹ کاسٹ سرٹیفکیٹ ٹو مرزا غلام مرتضی خان چیف آف قادیان as you rendered great help in enlisting swords and supplying horses to government in the mutiny of 1857 and maintained loyalty since its beginning up to date and thereby gained the favor of government. A khilat worth rupees 200 is presented to you in recognition of good services and as a reward for your loyalty. Moreover, in accordance with the wishes of Chief Commissioner as conveyed in his number 576 dated 10th August 1858, this parwana is addressed to you as a token of satisfaction of government for your fidelity and repute. Sorry. Translation of Sir Robert Ji. Egerton, Financial Commissioner, Murasala dated 29 June 1876. My dear friend Ghulam Qadir, I have perused your letter of the 2nd instant and deeply regret the death of your father Mirza Ghulam Murtaza, who was a great well-wisher and faithful chief of government. In consideration of your family services, I will esteem you with the same respect as that bestowed on your loyal father. I will keep in mind the restoration and welfare of your family when a favorable opportunity occurs. Here, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کے پاس انگریزی یہ ہے یہ آگے سارا وہ اردو میں آ گیا. کیا میں آپ کو پڑھتا ہوں. یہ تو میرے باپ اور میرے بھائی کا حال ہے. یہ آگے آ گیا. یہ انہوں نے دے دیا. اور چونکہ میری زندگی فقیرانہ اور درویشانہ طور پر ہے، اس لیے میں اس درویشانہ طرز سے گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی اور امداد میں مشغول رہا ہوں. قریباً 19 برس سے ایسی کتابوں کے شائع کرنے میں نے اپنا وقت بسر کیا ہے جن میں یہ ذکر ہے کہ مسلمانوں کو سچے دل سے اس گورنمنٹ کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنی فرمانبرداری اور وفاداری کو دوسری قوموں سے بڑھ کر دکھلانا چاہیے. اور میں نے اسی غرض سے بعض کتابیں عربی زبان میں لکھی اور بعض فارسی زبان میں، اور ان کو دور دور ملکوں میں شائع کیا، اور ان سب میں مسلمانوں کو بار بار تاکید کی اور معقول وجوہ سے ان کو اس طرف جھکایا کہ وہ گورنمنٹ کی اطاعت بدل و جان اختیار کریں. اور یہ کتابیں عرب اور بلاد شام اور کابل اور بخارا میں پہنچائی گئیں. اگرچہ میں سنتا ہوں کہ بعض نادان مولویوں نے ان کے دیکھنے سے مجھے کافر قرار دیا ہے اور میری تحریروں کو اس بات کا ایک نتیجہ ٹھہرایا ہے کہ گویا مجھے سلطنت انگریزی سے ایک اندرونی اور خفیہ تعلق ہے، اور گویا میں ان تحریروں کے عوض میں گورنمنٹ سے کوئی انعام پاتا ہوں. لیکن مجھے یقیناً معلوم ہوا ہے کہ بعض دانش مندوں کے دلوں پر ان تحریروں کا نہایت نیک اثر ہوا ہے اور انہوں نے ان وحشیانہ عقائد، یہ وحشیانہ کہہ رہے ہیں حکومت انگریزی کے خلاف، ٹھیک ہے، ان وحشیانہ عقائد سے توبہ کی ہے جن میں وہ برخلاف اغراض اس گورنمنٹ کے مبتلا تھے. ان نیک تاثیرات کے لیے میری مذہبی تحریریں جو پادریوں کے مخالف تھیں بڑی محرک ہوئی ہیں، ورنہ جس زور کے ساتھ میں نے مسلمانوں کو اس گورنمنٹ کی اطاعت کے لیے بلایا ہے اور جا بجا سرحدی نادان ملاؤں کو، ٹھیک ہے، جو ناحق آئے دن فتنہ انگیزی کرتے ہیں، چونکہ حکومت برطانیہ کو سرحد میں ہمیشہ پرابلم تھے، ٹھیک ہے، فتنہ انگیزی کرتے اور افغانوں کو مخالفت کے لیے ابھارتے ہیں، سرزنش کی ہے. یہ پرزور تحریریں اب دیکھیں کہیں پہ بھی ہمیں نہیں یہ ملیں گی ایسی کوئی انہوں نے خاص سرحد کے علماء کو مخاطب کر کے کہا ہو. بس وہ جو واقعہ، وہ جو بعد کا واقعہ ہے 1902 کا، وہ افغانستان والا. ہاں جی، پرزور تحریریں سرزنش کی ہے. یہ پرزور تحریریں گورنمنٹ انگریزی کی حمایت میں متعصب اور نادان مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہ تھیں. اور اب اہل عقل جب ایک طرف دینی حمایت کے مضمون میری تحریروں میں پاتے ہیں اور دوسری طرف میری یہ نصیحتیں سنتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی اور اطاعت کرنی چاہیے، تو وہ میرے پر کوئی بدظنی نہیں کر سکتے. اور کیوں کر کریں، یہ ایک واقعی امر ہے کہ مسلمانوں کو خدا اور رسول کا حکم ہے کہ جس گورنمنٹ کے ماتحت ہوں وفاداری سے اس کی اطاعت کریں. میں نے اپنی کتابوں میں یہ شرعی احکام مفصل بیان کر دیے ہیں. اب گورنمنٹ غور فرما سکتی ہے کہ جس حالت میں میرا باپ گورنمنٹ کا ایسا سچا خیر خواہ تھا اور میرا بھائی بھی اسی کے قدم پر چلا تھا اور میں بھی 19 برس سے یہی خدمت اپنی قلم کے ذریعے سے بجا لاتا ہوں، تو پھر میرے حالات کیوں کر مشتبہ ہو سکتے ہیں. اب یہاں چوہی صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اس کو ذرا واضح کیجئے گا کہ کرائٹیریا وہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میرا باپ اور میرا بھائی جو تھا وہ سچا خیر خواہ تھا اور میں بھی 19 سال اور میں جو ہوں انہی کی پیروی کرتے ہوئے، انہیں کے نقش قدم سے چلتے ہوئے 19 سال سے میں بھی یہ کام کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر انہوں نے ایک چیز کا دی ہے، لفظ استعمال کیا ہے، مسلمانوں کو خدا اور رسول کا حکم ہے کہ جس گورنمنٹ کے متحد ہوں وفاداری اس کی، مطلب وفاداری سے اس کی اطاعت کریں. اب کہاں پہ یہ چیز، آپ کیا اس کو چیلنج کریں گے کہ قرآن میں یا احادیث کے اندر یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہے
کہیں خدا نے یا رسول نے حکم نہیں دیا کہ تم اگر کسی حکومت کے جو غیر مسلم حکومت ہو جو مسلمان نہ ہو اس کے تحت رہتے ہوئے تم اس سے وفاداری نہیں کرو گے یا اس کی وفاداری کرنی لازمی بقول مرزا صاحب یہ ہے، یہ ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا مسئلہ اور طرف چلا جائے گا، میں تھوڑا سا مختصر اس کو پیش کرتا ہوں کہ مرزا صاحب بیسیکلی اب آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا ڈر اور خوف کہ میرے پہ شک نہ کرو، چونکہ حکومت تھوڑی سی ان پہ سخت نظر رکھنی شروع کر دی تھی حکومت نے، اور یہ جو حکومت برطانیہ ابھی تک ان کا لحاظ کر رہی ہے اور مرزا صاحب کے پڑپوتوں کو انگلینڈ میں پناہ دی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ حکومت برطانیہ بڑی وفادار اپنے خیر خواہوں کے ساتھ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا طاہر صاحب کو جو مرزا مسرور صاحب کو انگلینڈ میں پناہ ملی ہوئی ہے وہ مرزا غلام مرتضیٰ کے 1857 کی جنگ کا اب تک اثر ہے. حکومت نے برطانیہ بڑی وفادار ہے، وہ کئی 100 سال تک آپ کا احسان نہیں بھولتی ہے. لیکن اگر وہ احسان نہیں بھولتی تو پھر مرزا غلام احمد کیوں ڈر رہا تھا؟ اس کو بھی تو پھر اس کا ہونا چاہیے تھا. جی تو وہ یہی ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی جو کتابیں اور مباہلے اور یہ جو امن عامہ کو نقصان پہنچا رہے تھے مرزا صاحب پنجاب میں، اور وہ حکومت نے اس کو نگاہ سے دیکھا، جب دیکھا تو مرزا صاحب گھبرا گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے علاوہ صرف ایک مرزا غلام احمد تھا جو اس نے ایسا کام کیا کہ امن عامہ کے لیے مطلب ایسے حالات پیدا کیے. اب اس کے بعد کے سکسیسر اس کے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور مرزا غلام احمد سے پہلے اس کے باپ اور بھائی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. مرزا محمود صاحب نے کیا جب وہ احرار جو ہیں جماعت الاحرار قادیان کے باہر آ گئی تو اس وقت انہوں نے کورٹ کی بعض باتیں نہیں مانی اور دور دور سے احمدیوں کو بلوانا شروع کر دیا، جس کا پھر حکومت برطانیہ نے بڑا سخت نوٹس لیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ واقعات ہوتے آئے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مرزا صاحب جو ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو خود کاشتہ پودا کہتے ہیں، میں اس کو برطانیہ کی سازش نہیں سمجھتا، پر میں اس کو برطانیہ کی وفاداری سمجھتا ہوں کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ دنیا کے سارے ملکوں میں جہاں جہاں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کئی 100 سال سے ان کی نسلوں کا احسان جو ہے وہ یاد رکھتی ہے. یہ ان کا ایک فیکٹ ہے، اسی لیے وہ حوالہ بار بار دے رہی ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کو وفادار ہونا چاہیے، وہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ وہ حکومت انصاف پرووائڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، وہ یہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، وہ جہاد وہاں پہ فرض ہے کہ نہیں ہے. مگر یہ کہ اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو ایسے کوئی واقعات کبھی پیش آئے، مگر اسلام کی تاریخ سے ہمیں بہت سارے ثبوت ملتے ہیں جہاں مسلمانوں نے انصاف کے ساتھ اور اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ غیر مسلم حکومتوں میں ہندوستان کو تو مطلب انگریز نے انویڈ کیا ہوا، اس پہ غاصبانہ قبضہ، مطلب وہ کوئی ایسی تو نہیں جس کے جیسے اب ہم اپنی مرضی سے کینیڈا میں آئے ہیں، مطلب اس کے ساتھ لوائلٹی جو ہے ہماری فرض ہے ہم پہ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. یہ تو نہیں ہوا کہ کینیڈا نے جا کے کسی کو انویڈ کیا ہو تو پھر بھی ہم اس کے اسی لیے تو وہ جنگ آزادی میں لوگ جو انگریز سے آزادی چلاتے تھے. یہاں پہ فرق آ گیا نا کہ مرزا صاحب کی جو سوچ ہے بیسیکلی کہ وہ یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے، یہ چیز کو محسوس نہیں کر سکے کہ غاصبانہ جو قبضہ ہے وہ علیحدہ ہے اور اپنی مرضی سے جا کے کسی غیر مسلم حکومت کے تحت بسنا ایک علیحدہ چیز ہے. مگر امن عامہ اور ٹیرورزم کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، مگر آزادی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. اگر مرزا صاحب جس طرح فرما رہے ہیں اگر یہی طریق ہو تو کبھی انڈیا پاکستان آزاد نہ ہوتے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میری تمام جوانی اسی راہ میں گزری اور اب دائم المرض اور پیرانہ سالی کے کنارے پر پہنچ گیا ہوں اور 60 سال کے قریب ہوں. وہ شخص سخت ظلم کرتا ہے کہ جو میرے وجود کو گورنمنٹ کے لیے خطرناک ٹھہراتا ہے. میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مذہبی امور کے متعلق بھی میں نے کتابیں تالیف کی ہیں، اور نہ مجھے اس سے انکار ہے کہ پادری صاحبوں کے عقائد کے مخالف بھی میری تحریریں شائع ہوئی ہیں جن کو وہ اپنے مذہبی خیالات کے لحاظ سے پسند نہیں کر سکتے. لیکن میرے لیے میری نیک نیتی کافی ہے جس کو خدا تعالیٰ جانتا ہے، اور میری مخالفت عام مسلمانوں کی طرز مخالفت سے علیحدہ ہے. اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام مسلمان جو کہ حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، حکومت میں جو کرتا ہوں میں صرف پادریوں کے پیچھے پڑتا ہوں، میں حکومت کے پیچھے نہیں پڑتا. یہاں ایک اور ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں تقریباً 60 سال کا ہوں، اس کا مطلب ہے آلموسٹ 59 پلس کے ہوں گے، اور یہ 1898 کی کتاب ہے جس کا مطلب ہے یہ 69 ایئرز کی ایج پہ فوت ہوئے. اب ان کی ہر تحریر سے ان کی ایج صحیح پتہ چلتی ہے کہ 1839 یا 1840 کی پیدائش ہے، مگر مرزا بشیر احمد نے جان بوجھ کے اس کو 1835 پہ ڈھالا ہوا ہے تاکہ وہ جو الہام ہے کہ میں 80 سال یا اس کے چند پہلے یا چند بعد فوت ہوگا وہ پورا ہو جائے. یہ بھی آپ کو بیچ میں آپ کو بتاتا جاؤں، مطلب وہ ایک الگ بات ہے، پر بیچ میں حوالہ آپ کو میں جو ہے نا وہ آپ کو دیتا جاؤں. اچھا،
میں ہرگز نہیں چاہتا کہ مذہبی امور میں اس قدر غصہ بڑھایا جائے. اب دیکھیں نا یہ ان کو ایک گلٹی ہو رہا ہے. حکومت نے کہا کہ یار تھوڑا ہاتھ کھولا رکھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں اس قدر غصہ بڑھایا جائے کہ مخالفوں کے حملوں کو قانونی جرائم کے نیچے لا کر گورنمنٹ سے ان کو سزا دلائی جائے, جو کہ 1899 یہاں کے پہ کیس ہوا. یہ جو فکرہ ہے اسے انڈر لائن کریں کہ مخالفوں کے حملوں کو قانونی جرائم کے نیچے, اور 1899 میں ان پہ کرمنل کیس. جی ٹھیک ہے. احمدی دوستو اس چیز پہ غور کیجئے گا کہ یہ چوئی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب پہ, جو کہ جماعت نے آپ کو کبھی نہیں بتایا, کسی نے نہیں یہ بتایا ہوگا کہ مرزا صاحب کے اوپر ایک کرمنل حکومت کی طرف سے ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ کیس ہوا تھا, مقدمہ تھا ان کے اوپر. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا, جس کو باقاعدہ طور پہ اس کا حوالہ چوئی صاحب ہر چیز دیں گے. جی چوئی صاحب. پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, میں ہرگز نہیں چاہتا کہ مذہبی امور میں اس قدر غصہ بڑھایا جائے کہ مخالفوں کے حملوں کو قانونی جرائم کے نیچے لا کر گورنمنٹ سے ان کو سزا دلائی جائے یا ان سے کینہ رکھا جائے, بلکہ میرا اصول یہ ہے کہ مذہبی مباحثات میں صبر اور اخلاق سے کام لینا چاہیے. اسی وجہ سے جب عام مسلمانوں نے مصنف کتاب امہات المومنین کے سزا دلانے کے لیے انجمن حمایت اسلام کے ذریعہ سے گورنمنٹ میں میموریل بھیجے تھے, تو میں نے ان سے اتفاق نہیں کیا بلکہ ان کے برخلاف میموریل بھیجا اور صاف طور پر لکھا کہ مذہبی امور میں اگر کوئی رنج دہ امر پیش آوے تو اسلام کا اصول عفو اور درگزر ہے. اب یہ بہت قابل غور بات یہ کہ امہات المومنین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کتاب تھی, اور اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے انہوں نے یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے مخالف میں نے مسلمان نے انجمن حمایت اسلام نے بھیجا تھا. یہ ہمیشہ مسلمانوں سے ہٹ کے ایک اینٹ, جس طرح آج کل احمدیہ جماعت کرتی ہے, ایک فٹ ہٹ کے یہ اپنا مسلمانوں کا کوئی بھی ایشو ہے اور یہ اپنا موقف بالکل ان سے علیحدہ دیں گے کہ نہیں مسلمان غلط کہہ رہے ہیں یا ان کا ریئیکشن غلط ہے, یہ چیز ہے. مطلب اب آپ یہ یاد رکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے زمانے میں, خلیفہ ثانی کے زمانے میں, ان کے خلیفہ ثانی کے زمانے میں ایک رنگیلا رسول کے نام سے کتاب چھپی تھی, اور مرزا صاحب نے پوری طرح اپنے باپ اور نبی اللہ کے برخلاف جاتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کے حکومت سے اس کے بارے میں شکایت کی تھی. یہ جو کنٹرڈکشن ہے, یہ جو تضاد ہے کہ ایک وقت میں مطلب مسلمانوں کے برخلاف جانا اور دوسری طرف اپنے باپ کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کا ساتھ دینا, یہ اس کی کیا مطلب جب جو فائدہ ہو. I see. So vested interest جو ہے وہ مقدم ہے, مطلب اصول کوئی تھیولوجی جماعت کی لکھی تو نہیں ہوئی نا, جب جو فائدہ ہو. اب وہ یہ مرزا مسرور صاحب آج کل فرما رہے ہیں کہ مسجد اور حکومت الگ الگ ہونی چاہیے. مرزا بشیر الدین محمود کہہ گیا کہ میں تو حکومت کا انتظار کر رہا ہوں جب میری حکومت آئے گی. تو اس لیے جب جو دل کرے, جس جماعت کی میخ جو ہے وہ سالڈ نہیں ہے یا جس کی تھیولوجی طے نہیں ہے, وہ جب جو دل چاہے کہے. مفاد میں اور وقت آنے پہ گدھے کو باپ بنانے والی بات ہے. اچھا, قرآن ہمیں صاف ہدایت کرتا ہے. اچھا سوری, میں پھر یہاں پہ ایک بات کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے گندی گالیاں لوگوں کو اس لیے دیں کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخی کرتے تھے, اور لیکھران جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتا تھا. یہ خود نگیٹ کر رہے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ برے باتوں کا جواب عفو و درگزر سے دو. تو یہ خود اپنے کریکٹر کو, جو احمدی حضرات ان کی جو صفائی پیش کرتی ہے مرزا صاحب کی کہ انہوں نے گندی زبان بد زبانی استعمال کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہے تھے. یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امہات المومنین کتاب لکھنے والے کو بھی معاف کر دو. جی کہ مطلب جو اس نے کہا ہے اس کے بارے میں کوئی جواب نہ دو, لیکن خود انہوں نے اپنی طرف جب بات آئی ہے تو جواب دیے, اور خود پھنسے ہوئے ہیں, اور بد زبانی اسی وقت کرتے تھے جب ان پہ الزام آتا تھا تو بد زبانی کرتے تھے. مگر اب چونکہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے حکومت مجھے دیکھ رہی ہے اس طرح, اور وہ اب وہ دیکھیں کیا باتیں کرتے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, قرآن ہمیں صاف ہدایت کرتا ہے کہ اگر مذہبی گفتگو میں سخت لفظوں سے تمہیں تکلیف دی جائے تو تنگ ظرف لوگوں کی طرح عدالتوں تک مت پہنچو اور صبر اور اخلاق سے کام لو. قرآن نے ہمیں صاف کہا ہے کہ عیسائیوں سے محبت اور خلق سے پیش آؤ اور نیکی کرو. وہاں نیک نیتی اور ہمدردی کی راہ اور سچائی کو پھیلانے کی غرض سے اور صلح کی بنا ڈھالنے کے ارادے سے مذہبی مباحثات قابل اعتراض نہیں. احمدی دوستو, یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے چوئی صاحب کی اس بات پہ غور کیجئے اور اس تحریر کو دوبارہ یہاں پہ دیکھیں اور غور سے پڑھیے گا کہ جہاں پہ یہ مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قرآن
ہمیں صاف ہدایت کرتا ہے کہ اگر مذہبی گفتگو میں سخت لفظوں سے تمہیں تکلیف دی جائے تو تنگ ظرف لوگوں کی طرح عدالتوں تک مت پہنچو اور صبر و اخلاق سے کام لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فارمولہ ہے کس پہ اپلائی ہوتا ہے، کہ کیا عام احمدی کے لیے ہے یا نہیں ہے، کہ اگر کوئی دوسرا شخص کوئی مخالف کو ایسی بات کرتا ہے تو یہ اخلاق اور صبر سے آپ لوگ کام لیں، یا مرزا صاحب جو آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے کیا ان پہ یہ چیز اپلائی نہیں کرتی کہ ان کے بارے میں یا ان کو ایسی باتیں کہیں گئیں تو وہ اخلاق اور صبر سے کام لیتے؟ آپ غور کیجئے گا مرزا صاحب کی ان تحریروں کو دیکھیے گا جس میں وہ مغلظات مرزا صاحب نے بکے ہوئے ہیں، وہ گندی زبان استعمال کی ہوئی ہے جو کہ مطلب ایک شریف انسان نہیں کر سکتا چہ جائے کہ ایک نبوت کا مدعی۔ جی صاحب۔ اور ہمارے احمدی دوست ان کی صفائی پیش کرتی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے جواب میں کہا، میرے صاحب یہاں فرما رہے ہیں کہ جواب میں تو اپنی اخلاق اور صبر سے کام لینا ہے کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے۔ ہاں، اب تھوڑا سا وقفہ کر کے تو یہ دوسری، اب یہ ایک ان کی جو ہے نا آرگومنٹ پوری ہو گئی ہے، یہ دوسری آرگومنٹ جو ہے پھر ہم پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو۔